محترم ناظرین، کیا آپ کوئی ایسی مشین حاصل کرنا چاہیں گے جس کی کیپیسٹی انلمیٹڈ ہو، مور دین اینی سپر نون کمپیوٹر ان دا ورلڈ؟ کیا ایسی مشین حاصل کرنا چاہیں گے جس میں جو چاہیں سٹور کر سکے، جو آپ کی مرضی ہو سٹور کر سکے اور اس کو جب مرضی استعمال کر سکیں، دنیا کے ہر کام انجام دے سکتی ہے، آپ جس چیز کو چاہیں گے وہ حاصل کر سکیں اس کی مدد، اور اس کا تعلق لامحدود ہو، اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے بھی ہو اور اس کا تعلق کائنات سے بھی ہو؟ تو محترم ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مشین آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے، وہ آپ کے دماغ کی شکل میں موجود ہے۔ دماغ کے مختلف سفیئرز ہیں۔ ایک سفیئر وہ ہے جس سے ہم ابھی بات چیت کر رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں۔ ایک وہ سفیئر ہے جس میں ہماری تمام میموریز محفوظ ہے، جس میں کریٹیوٹی ہے، ہماری ہیبٹس ریزائڈ کرتی ہے، ہماری ہیبٹس کی بنیاد ریزائڈ کرتی ہے۔ ہم نے جو لائک کیا دنیا میں، جو ہمیں ٹیچ کیا گیا دنیا میں، جو ہمیں بتایا گیا دنیا میں، جس میں ہم نے اپنی اٹریکشن محسوس کی اور جس میں ہم نے نفرت محسوس کی، وہ سب چیزیں محفوظ ہیں، اور اس کی کیپیسٹی 2.5 ملین گیگا بائٹس ہے، اتنی زیادہ۔ اور پھر یہ لامحدود جو اس کی کیپیسٹی ہے وہ اس طرح نہیں کہ جیسے کسی موبائل کی جو سٹوریج ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اس سٹوریج کو جو آپ کی میموری میں محفوظ ہے اس کو لگاتار اپڈیٹ کر سکتے ہیں، لگاتار آپ اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں اور اس میں جس طرح چاہے اس کو بدلی کر سکتے ہیں۔ لگاتار یہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتی رہتی ہے۔ کیسے؟ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت پہلے کروں گا، پھر اپنی ریکمنڈیشنز دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب کانشیس میں وہی چیزیں، جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں، شفٹ ہوتی ہیں جو آپ نے لائک کی، کسی وقت غور سے دیکھا، کنسنٹریشن سے دیکھا، آپ نے پانچوں حصوں کی مدد سے ان کو محسوس کیا، دیکھا، سنا، ٹچ، ٹیسٹ، اسمیل وغیرہ، یا آپ کو بتائی گئی، آپ کو پڑھائی گئی، آپ کے والدین نے سکھائی، آپ کے ٹیچر نے سکھائی، یا آپ نے خود پڑھی، یا آپ کو زمانے نے سکھائی۔ اور اگر زمانے نے جو سکھائی اس میں بھی چوائس ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کو کیا چیز محفوظ کریں اپنی میموری میں، کس چیز کو نیگلیکٹ کریں اپنے شعوری طور پہ، اور کس چیز کو ناپسند کریں۔ اور پھر اس میں یہ اہلیت ہے کہ اس میں جس وقت آپ چاہیں موڈیفائی اس طرح سے کریں کہ آپ جب بھی آنکھیں بند کر کے جتنی دیر پرانا امیج آپ سطح پہ لانا چاہیں گے، لیٹ سے آپ 10 سال پرانا سطح پہ امیج لانا چاہتے ہیں، آنکھیں بند کر کے محسوس کریں کہ فلاں وقت میں کدھر تھا، تو آپ کو منوان اس کی وہی تصویر، وہی ویڈیو، وہی آوازیں، وہی جو اس وقت کوئی گنگنا رہا تھا، کوئی گا رہا تھا، کوئی میوزک دے رہا تھا یا باتیں کر رہا تھا، کہہ کے لگ رہے تھے یا رو رہا تھا، کوئی سب کچھ اس میں سطح پہ آ جائے گا۔ اسی طرح منوان تصویر، جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں، آڈیٹی، ویڈیو وائز، ہر طرح سطح پہ آ جائے۔ اور اگر آپ اس کو نیگیٹ کرنا چاہیں، اس کو ختم کرنا چاہیں، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو طریقے بتاؤں گا۔ ناظرین، اس کو بتانے کے بعد میں ہلکا سا مختصر، اس سے پہلے اپنی ریکمنڈیشن دینے سے پہلے پروگرام کو مختصر رکھتے ہوئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس لاشعور کا تعلق مالک کل سے آپ کی روح کے راستے بھی ہے۔ روح ہمارے دل اور دماغ میں ریزائڈ کرتی ہے، اور اس میں اس کا تعلق پوری کائنات سے ہے اور مالک کل سے بھی ہے۔ سب کانشیس کا تعلق اس طرح کہ میرا سب کانشیس، آپ کا سب کانشیس، اور پھر کانشیس سے یہ چیزیں شفٹ ہوئیں، کانشیس سے لاشعور میں شفٹ ہوئی، سب کانشیس میں شفٹ ہوئی، اور اس میں جب سب کانشیس اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کائنات کا سب کانشیس بن جاتا ہے، جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس میں سب چیز ابنڈنس میں موجود ہے، اس میں ہر چیز موجود ہے کہ جو آپ حاصل کرنا چاہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ آپ کو اس الائنمنٹ میں لانا ہے، اپنے آپ کو اس طرح سوچنا ہے، تھنک کرنا ہے، اس سطح پہ وہ خیالات لانے ہیں۔ اب بولیں یا سوچیں، دونوں صورت میں لہریں پیدا ہوتی ہیں، اور ایز پر لا آف سائنس، ایز پر لا آف اٹریکشن، ایز پر لا آف وائبریشن، سائنٹیفک لا آف کوئنسیڈنس، سملر فریکوینسیز کوئنسائڈ ود سملر فریکوینسیز۔ جو ایک طرح کی فریکوینسی، میں آپ کو اگر کہوں کہ شکرانہ ادا کرتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں جو جو نعمتیں عطا کی ہے، چاہے آنکھوں کی شکل میں، چاہے جس شکل میں بھی، اور جتنی نعمتیں عطا کی ہے اگر شکرانہ ادا کریں گے تو یہ سوچیں ایز پر سائنٹیفک لا، جو اچھی سوچیں ہیں، شکرانے کی سوچیں ہیں، جو مثبت سوچیں ہیں، ان نیچر ریزونیٹ ایٹ ہائر فریکوینسیز اینڈ ناٹ ایٹ دا لوور فریکوینسیز۔ اور جو بری سوچیں ہیں، نیگیٹو سوچیں ہیں کہ میرے ساتھ ہی ایسا برا کیوں ہوا، کہ میرے ساتھ ہی غلط کیوں ہوتا ہے، مجھے ہی
नाकामियां क्यों पेश आती हैं, those resonate at lower frequencies and as per law of coincidence similar frequencies coincide with similar frequencies। तो मैं 3 recommendations के साथ अपना प्रोग्राम मुख्तसर रखते हुए ख़त्म करता हूँ। पहली बात तो वो माँ बाप जो अपनी औलाद को अच्छी आदतें डालना चाहें, उनके दिमाग में वही चीज़ें डालें जो अच्छी हैं, उनके सामने गलत चीज़ों की बात भी ना करें और सोचे भी ना कि बच्चे अनइंटेंशनली उनको स्टोर करते हैं और इमिटेट करते हैं। और अगर आप अपने दिमाग में डालने चाहें तो अच्छे मुस्बत पहलुओं के मुतल्लिक हमेशा सोचें, अच्छी चीज़ों के मुतल्लिक सोचें, दूसरों की मदद करने का मुतल्लिक सोचें, अपने शुक्राने का सोचें, अच्छी अच्छी नेमतों का सोचें, तो आपके दिमाग में भी वो चीज़ें महफूज हो जाएंगी। जो नफ़रत की चीज़ें काबिल हों, जो बुरी चीज़ें हों, जो नाकामियाँ हों, उनको इग्नोर करें और उन पे कंसंट्रेट ना करें, यानी वो स्टोर करें उसमें वो चीज़ें जो अच्छी चीज़ें हों। सेकेंड, उनको अगर आप चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? अपने विल पावर से, नंबर 1। नंबर 2, NLP से, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जहां से हमारी थिंकिंग स्टार्ट होती है। अल्लाह ताला ने शौरी तौर पे आपको ज़हन दिया है कि अच्छी सोचों पे डेवलप करो, बुरी सोचों पे मत डेवलप करो, आप उसको इग्नोर करो, भूल जाओ उनको अगर भूल नहीं सकते तो जो सप्ताह पे उनका ख्याल आए तो उनको इग्नोर करो, दरगुजर करो और अगली सोच, मुस्बत सोच पे चले जाओ। और अगर आप उनको डिलीट कराना चाहें तो आप शौरी तौर पे खुद भी कर सकते हैं, योर विल पावर। और आप ऐसे लोग, मेरी तरह के लोग जो NLP और हिप्नोटिज्म से इलाज करते हैं, अपने सबकॉन्शियस उनको डिलीट कर सकते हैं। एंड थर्ड रिकमेंडेशन इज कि आप उस अलाइनमेंट में खुद को लाइए जिसमें साइंटिफिक लॉ आपकी मदद करते हैं, दैट इज लॉ ऑफ डायरेक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन एंड लॉ ऑफ रेजोनेंस। और एज पर लॉ ऑफ कोइंसिडेंस, सिमिलर फ्रीक्वेंसीज कोइंसाइड विद सिमिलर फ्रीक्वेंसीज। अच्छा मांगेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा मिलेगा। हमारा जो आज है वो हमारे माजी की सोचों का नतीजा है, और जो हमारा फ्यूचर होगा वो इसी पे डिपेंड करेगा कि आज आप क्या सोचे रखते हैं, अपने दिमाग से क्या सोचते हैं और क्या लहरें पैदा होती हैं। स्टे ब्लेस्ड। जावेद मिर्जा को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।